إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی، عزت و کبریائی لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی، صراط مستقیم کی پیروی کی جس نے ہدایت دی، اور قرآن و سنت کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستوں کی پیروی کرنے سے منع فرمایا۔ ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ میری سیدھی راہ کی پیروی کرو، قرآن اور صحیح حدیث کی پیروی کرو، اس کے علاوہ دوسرے راستوں کی، شیطانی راستوں کی، بدعات اور شہوات کی راہوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ صحیح دین سے بھٹک جاؤ گے۔ یہ اللہ کی وصیت ہے، اس کا تاکیدی حکم ہے، اس پر عمل کرو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ درود و سلام ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور آخری رسول امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہر طرح کی بھلائی خود کی اور اپنی امت کو ہر بھلائی سے آگاہ کیا، اور ہر شر سے خود بھی بچے اور اپنی امت کو بچنے کی ہدایت فرمائی۔ اللہ کا دین جو آپ پر اتارا گیا، آپ نے بغیر کسی کمی بیشی کے امت کے حوالے کر دیا، دین اللہ کا پہنچا دیا، خیر خواہی مکمل کر دی، حجت تمام ہو گئی اللہ کی، اور آپ نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، ایک دم واضح روشن شاہراہ پہ میں تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول کی راہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اسی پہ قائم رہنا، اس سے ہٹنے والا، اس سے روگردانی کرنے والا ہلاکت میں پڑنے والا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت ہمارے لیے کافی اور وافی ہے۔ ان دونوں کے اندر ہدایت اور نور ہے۔ جس نے کتاب و سنت کی پیروی کی وہ دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوا، اور آخرت میں بھی اللہ کی جنت اور اس کے رضوان سے بہرور ہوا۔ اور جس نے اللہ کی کتاب سے اعراض کیا، سنت کی راہ چھوڑی، بدعت اور تقلید کی راہ اختیار کی، وہ خائب و خاسر ہوا، نامراد ہوا، اور اللہ کے غضب اور عتاب کا شکار ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، وہ ہدایت جو میں نے اتاری ہے، اللہ نے جو ہدایت اتاری ہے، قرآن اور حدیث جو اللہ نے اتارا ہے، جو اس کی پیروی کرے گا فَلَا يَضِلُّ، وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، وَلَا يَشْقَى، اور آخرت میں بھی بدبخت نہیں ہوگا، فائز المرام ہوگا، کامیاب ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، قرآن اور سنت سے منہ موڑے گا،
فإن له معیشۃ ضنکا، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ مال و اولاد کی کثرت بھی اگر ہوگی تو بھی وہ پریشان رہے گا، حیرانی، پریشانی، قلق، اضطراب، بے چینی اس کو گھیرے رہے گی، سکون اور اطمینان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑے ہوا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ حیران ہو کے وہ پوچھے گا کہ اللہ میں تو آنکھ والا تھا، آج اندھا کیوں ہو گیا؟ اللہ کہے گا تم نے قرآن اور حدیث سے اپنی آنکھیں مود لی تھی، آنکھیں بند کر رکھی تھی، علم غلم چیزوں کی پیروی کیا کرتا تھا، لوگوں کی ایجاد کردہ بدعتوں کے پیچھے بھاگتا دوڑتا تھا، یہی سمجھتا تھا کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں کیا ہے۔ تو ہماری حق سے اندھا تھا، حق دیکھنے سے اندھا تھا، حق سننے سے بہرا تھا، اس لیے آج تو اندھا کر دیا گیا۔ میرے بزرگوں، دوستو، قرآن اور سنت کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر شریعت کی پیروی کرو گے، قرآن حدیث کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، تم پر رحم کیا جائے گا، اللہ کی رحمت سے بہرہ ور ہوگے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو بلا چون و چرا، اور اپنے نبی کی بات بنا چون و چرا مانو۔ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات بلا چون و چرا نہ مانی تو تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ ہمارے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈریں کہ کہیں ان کو فتنہ اور عذاب علیم نہ دھر دبوچے۔ یہ اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں بہتر آیات اور حدیث آپ کو ملے گی، بہتر آیات ملیں گی، حدیثیں بہت کثرت سے ملیں گی جو ہمیں ابھارتی ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، رسول کی پیروی کریں۔ قرآن اور سنت ہمارے لیے بس، باقی سب ہوس ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہی ہے قرآن میں کہ یا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم بھی تو ہے، اور اپنے میں جو حکمراں ہیں تمہارے ان کی بات مانو، علماء کی بات مانو۔ تو علماء کی بات اور حکمرانوں کی بات تبھی مانیں گے جب اللہ اور اس کے رسول کے کہے کے مطابق کہیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہٹ کے بولیں گے تو اطاعت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم کہا، وہ اطیعوا نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولو الامر کی اطاعت مستقل اطاعت نہیں ہے، وہ تو تبھی ہے جب کہ اللہ اور اس کے رسول کے کہے کے مطابق وہ کہیں، چاہے ہمارے حکمراں ہوں، ماں باپ ہوں، یا ہمارے بڑے سے بڑے علماء ہوں۔ ان کی اطاعت تبھی کریں گے جب اللہ اور رسول کی اطاعت کے ضمن میں ہوگی بات۔ اور یہی تقاضا ہے اس گواہی کا جو ہم دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ جو گواہی دیتے ہیں، گواہی کا مطلب ہے کہ علم اور یقین کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر گواہی دی جاتی ہے۔ جس چیز کی آپ گواہی دیتے ہیں اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے، صداقت پر یقین ہونا چاہیے، اور جو کچھ زبان سے ادا ہو رہا ہے وہ دل میں بھی ہو، دل اور زبان کی تائید ہو، موافقت ہو، اس کو گواہی کہتے ہیں۔ تو جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سچا معبود صرف اللہ ہے، باقی جتنے کی پرستش دنیا والے کر رہے ہیں وہ سب باطل معبود ہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان دونوں گواہیوں کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کریں، عبادت کریں، خالص بندگی اللہ کی کریں، شرک سے پاک رہیں، بڑے شرک سے، چھوٹے شرک سے، اور اللہ کا کہا اور رسول کا کہا مانیں۔ یہ ہے کلمے کی گواہی کا مطلب۔ لیکن افسوس یہ ہے، اتنی ساری تاکید کے باوجود کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو روشن شاہراہ پہ چھوڑا اور یہ فرما گئے کہ اگر قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، شیطان نے رفتے رفتے اس امت کو بھی گمراہ کر دیا۔ افراط اور تفریط میں پڑ گئی امت، دین کے اندر لوگوں نے نت نیا اضافہ کر دیا، ہر موسم کی الگ الگ بدعتیں پیدا کر دی، اور جو دین بیزار لوگ تھے انہوں نے بہت سی دین کی حقیقتوں کا انکار بھی کر دیا۔ تو دین میں کوتاہی کر دی، کمی کر دی، یہودیانہ روش اختیار کی، اور عیسائیوں کے طریقے سے دین کے اندر اضافہ کر دیا، بدعات کی تومار بھر دی، ہر موسم کے لیے الگ الگ بدعت لوگوں نے ایجاد کر دی۔ لیکن بس شکر اللہ پاک کا یہی ہے کہ دین اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے، قرآن مجید اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کے اندر بہت سے لوگوں نے ملاوٹ کرنی شروع کی، ضعیف اور موضوع روایت، باطل روایتوں کو گھڑ کر کے چاہ کے خلط بلط کر دے، لیکن محدثین کرام کی جماعت کو اللہ نے پیدا کیا
اور انہوں نے بالکل چھان پھٹک کر کے ہر راوی کے حالات کو سمجھ کر کے کون صحیح ہے، کون ثقہ ہے، کون غیر ثقہ ہے، کون کمزور ہے، کون جھوٹا ہے، سب کو بالکل الگ کر دیا۔ جیسے کہ صارفی ہوتا ہے، جو ایکسچینجر ہوتا ہے، روپیہ چینج کرتا ہے، وہ اصلی اور نقلی کو پہچانتا ہے، ہاتھ میں لے گا پہچان لے گا، مشین میں ڈالے گا پہچان لے گا، سکہ آپ کا کھڑا ہے کہ کھوٹا۔ تو جیسے وہ صرفی ایکسچینجر روپیہ بدلنے والا جو ہوتا ہے، اس کو آپ چٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ مضبوطی تھی محدثین کرام کے درمیان۔ بہرحال چھان پھٹک کر کے انہوں نے حدیثوں کو، صحیح حدیثوں کو ضعیف حدیثوں سے الگ کر دیا۔ اس طرح سے اللہ کا یہ وعدہ سچا ہوا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ذکر کو اتارا ہے، قرآن اور سنت کو اتارا ہے، ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ قیامت تک اپنی اصلی حالت میں ہے، اگرچہ ہزاروں لاکھوں بدعتیں ہیں، اور الحمدللہ بدلتے ہوئے زمانے میں بھی بہت سارے گروپ پیدا ہوئے، لیکن حق پرستوں کی جماعت، کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کی جماعت ہر زمانے میں، ہر ملک میں کم اور بیش موجود ہے اور موجود رہے گی قیامت کے آنے سے پہلے تک۔ وہ امت ہٹے گی، قرآن و سنت والی جماعت ادھر ہٹے گی اور ادھر قیامت ٹوٹے گی۔ اللہ میرے بزرگوں، دوستوں، جن ایام میں ہم آپ گزر رہے ہیں، یہ مہینہ بھی روزے کے اعتبار سے بڑا پیارا مہینہ ہے، کیونکہ یہ فرض رمضان کے روزے سے پہلے کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے تاکہ روزے کی عادت رہے، رمضان کا روزہ آسان ہو جائے۔ اس روزے کی حیثیت ہے اسے جیسے فرض نماز سے پہلے کی جو سنت ہوتی ہے، سنت موقدہ، جس کی فضیلت ہے، یہ حیثیت ہے۔ لیکن اہل بدعت نے کیا کیا؟ انہوں نے اس مہینے کی بھی بدعت ایجاد کر دی اور یہ کہا کہ صرف ایک روزہ رکھ لو 15ویں شعبان کا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی سنت چھوٹے گی اس کی جگہ بدعت لے لے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، صرف چند ایام کے روزے ہی اس مہینے میں توڑتے تھے نہ۔ اگر ہم کثرت سے روزہ رکھیں تو کچھ روزے تو رکھیں جو ہماری استطاعت کے اندر ہوں، 5 7 8 9 10 تو رکھیں، چھوڑ باڑ کر کے بھی رکھیں، لیکن یہ تو توفیق نہیں ہوئی۔ اہل بدعت نے حدیث گڑھ دی، جو شعبان کی 15ویں رات کو 14 کا دن گزار کر کے رات کے اندر عبادت کرے گا، قیام اللیل کرے گا، تہجد پڑھے گا اور دن میں روزہ رکھے گا، اس کی اللہ تعالیٰ تمام ضرورتوں کو پوری کرے گا اور تمام گناہوں کو اس کے معاف کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے، ابن ماجہ میں روایت ہے کہ اے علی، جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے، 14 دن گزار کر کے رات جب آتی ہے تو 15ویں کی رات ہوتی ہے اور اگلا دن 15ویں تاریخ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر اترتا ہے، نچلے آسمان پر اترتا ہے اور شام سے ہی پکار لگاتا ہے کہ ہے کوئی روزی کا طلبگار، ہے کوئی صحت کا طلبگار، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، اور یہ پکارتا رہتا ہے۔ لہذا اس رات میں قیام کرو اور دن کا ایک روزہ رکھو۔ حدیث گڑھی ہوئی ہے، باطل حدیث ہے، اس میں ایک شخص ابن ابی صبرہ ہے، امام بخاری کہتے ہیں منکر الحدیث ہے۔ یہ حدیث ایسا آدمی ہے کہ اس کی حدیث انکار کے لائق ہے، اور محدثین نے کہا متروک الحدیث ہے، اس کی حدیث لینے کے لائق نہیں، چھوڑنے کے لائق۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے محدث ہیں، کہتے کہ یہ آدمی حدیث گھڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کرتا تھا۔ اللہ سنت ہے کہ کثرت سے روزہ رکھو، جب سنت آپ نے چھوڑی بدعت آ گئی۔ تو ایک روزہ 15ویں کا روزہ رکھنا یاد رکھیے گا۔ خواتین بھی پوچھیں گی، آپ کے یہاں عورتیں اکثر 15 کا روزہ رکھتی ہے، غلط ہے، باطل ہے۔ جو 13 14 15 ہر مہینے روزہ رکھتا ہے وہ اس مہینے بھی رکھے گا 13 14 15۔ جو ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، مان لو کہ اگر 15 تاریخ کو، شعبان کی 15 تاریخ کو سوموار اور جمعرات پڑ جائے تو اپنی عادت کے مطابق وہ رکھے گا، لیکن صرف ایک روزہ 15ویں شعبان کا، اس کی برکت اور فضیلت سمجھ کے رکھنا قسم اللہ کی بدعت۔ اور رہ گئی وہ رات کی نماز، تو وہ نماز بھی بالکل باطل نماز ہے۔ اسی حدیث میں ہے کہ حضرت علی کو کہا کہ 100 رکعت نماز پڑھو، بتائیے تو 100 رکعت، اور دنوں میں یہ اعلان طریقت تو 20 اور 3 23 پڑھتے ہیں، اس رات میں ہے 100 رکعت۔ اور نماز کی بھی کیفیت سبحان اللہ کیسی ہے کہ دیکھ کے ہی کہہ دیجیے گا کہ گڑھی اور جعلی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو اور 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے تب رکوع کرو، تو ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ۔ کہاں ہے 10 مرتبہ قل هو اللہ؟ کسی فرض اور سنت میں پڑھتے ہیں؟ 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو، تو 100 رکعت پڑھنی ہے، تو 100 کو 10 سے اگر ملٹی پلائی کیجیے گا تو کتنا ہوگا؟ 1000 قل هو اللہ۔ اس لیے اس کو ہزاری نماز کہتا ہے۔ یہ دیکھیے بھائی مانو کہ خود گڑھی ہوئی نماز ہے۔ جو فرض نہیں پڑھتا ہے، جو سنت موقدہ نہیں پڑھتا ہے، وہ اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھتا ہے۔
حدیث گھڑی ہوئی ہے. ہر رات اگر جگتے ہیں آپ، تہجد پڑھتے ہیں یا کچھ سنت پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کچھ وظیفہ رات میں آپ کو اٹھنے کا ہے، ذکر و تلاوت کا آپ کا وظیفہ ہے، اس رات میں بھی اٹھیے آپ اپنی عادت کے مطابق. لیکن اگر کوئی عادت آپ کی نہیں ہے جگنے کی، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں، جا کے سو جاتے ہیں، تو 15ویں شعبان کو بھی جا کے سو جائیے گا. اس میں کچھ عبادت نہیں ہے الگ سے. میں ممبر سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کے نزدیک جواب دہ ہوں، کوئی عبادت نہیں ہے. اگر عبادت جو آپ کی شیڈول کے مطابق ہے، عادت کے مطابق ہے، وہ کیجیے گا. اسپیشلی اس رات کی کوئی عبادت نہیں ہے. اسی طریقہ سے بہت سے لوگوں کو دیکھیے گا قبرستان کی زیارت کرنے جائیں گے، وہاں بھی حدیث انتہائی کمزور ہے. ترمذی میں روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے بستر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، تو میں تلاشتی ہوئی آپ کو پہنچی کہاں؟ بقیع غرقد میں، مدینہ کے قبرستان میں. تو آپ نے کہا کہ عائشہ گھبرا کے چلی آئی، سوچا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری تم پر ظلم کریں گے، حق تلفی ناحق تلفی ہوگی تمہاری. کہا یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ آپ میرے بستر سے اٹھ کے کسی بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے. آپ نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ آج کون رات ہے؟ آج 15ویں کی رات ہے. 15ویں کی رات ہے، شعبان کی 15ویں کی رات ہے. اس رات میں اللہ رب العالمین نچلے آسمان پہ آتا ہے اور یہ اس طرح سے پکارتا ہے. اور ایک عرب کا قبیلہ تھا بنو کلب، وہ بکریاں بہت پالتا تھا، تاکہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس میں مغفرت کرتا. یہ حدیث بھی انتہائی کمزور ہے، انتہائی کمزور ہے، لائق عمل نہیں. آپ کو قبر کی زیارت کرنی ہے، اپنے مردوں کے لیے دعائیں کرنی ہے، مسلمانوں کے مردوں کے لیے دعائیں کرنی ہے، اپنی موت کو یاد کرنا ہے. سالوں بھر جاتے رہیے، موقع بموقع جاتے رہیے. یہ بھی کوتاہی ہے ہم لوگوں کی، صرف ہمارے یہاں جب مردے مرتے ہیں تو دفنانے کے لیے جاتے ہیں. کبھی کبھی یوں بھی قبرستان میں جایا کیجیے اور مردوں کے لیے دعائیں سلام، دعائیں رحمت و مغفرت کیا کیجیے، اور اپنی موت کو یاد کیجیے کہ ہم بھی یہیں آنے والے ہیں. دھسی ہوئی قبروں کو دیکھیں گے تو آپ کو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، موت کی یاد آئے گی تو آخرت میں رغبت بڑھے گی، نیک اعمال کے اندر رغبت بڑھے گی، دنیا سے تعلق آپ کا ٹوٹے گا. کبھی بھی آپ جا سکتے ہیں، سنت ہے. لیکن اگر آپ متعین کر دیتے کہ نہیں 15 شعبان کو جائیں گے، جمعہ کو جائیں گے، عید کے دن جائیں گے، تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ تعین کہاں سے تم نے لی؟ کوئی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کو جاؤ، 15ویں شعبان کو جاؤ، عید کے دن جاؤ؟ اگر نہیں ہے تو قسم اللہ کی وہ اچھا کام بھی آپ کا بدعت ہو جائے گا، کیونکہ وہ وقت آپ نے متعین کیا. کام اچھا تھا لیکن بدعت ہو گیا، اس لیے وہ اچھا کام بدعت اس لیے ہو گیا کہ وہ کام آپ نے وقت متعین آپ نے کر دیا، جگہ آپ نے متعین کر دی کسی چیز کی کہ یہ کام ہم فلاں جگہ پہ کریں گے، حالانکہ اس کی کوئی فضیلت نہیں. تو کچھ اعمال تو ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت ہی اسلام میں نہیں ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی حقیقت تو ہے، لیکن ہم اگر کسی وقت کے ساتھ، کسی جگہ کے ساتھ، کسی کیفیت کے ساتھ اگر اس کو مقید کر دیتے ہیں تو وہ عمل بدعت ہو جاتا ہے. اب جیسے کہ دیکھیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ذکر و اذکار ہے، کتنے پاکیزہ کلمات ہیں، دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے. لیکن اگر آپ اس کو جی میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو سنت ہے. دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے یہ چاروں کلمے. لیکن ایک مولوی بیٹھ جائے آپ کے سامنے اور کہے بیٹھو ذکر و اذکار ہم لوگ کرتے ہیں، بیٹھ جائیے گا، اور وہ کہے گا کہو سبحان اللہ، اور آپ سب کہیے گا بلند آواز سے سبحان اللہ، الحمدللہ، تو سب کہیے گا بیک وقت اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. اب یہ بلند آواز سے ذکر و اذکار ہو رہا ہے اور اجتماعی ہو رہا ہے، اجتماعی شکل میں. پاک پروردگار کی قسم بدعت ہو گیا، ثواب کی جگہ پر بدعت ہو گیا. ایسے ہی کام کوفہ میں کچھ لوگ کر رہے تھے مغرب کی نماز کے بعد، کوفہ کی مسجد کے اندر. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ہیں جو گول دائرے میں بنا کر کے، گھیرا بنا کر کے بیٹھتے ہیں، اس میں ایک مولوی ہوتا ہے، سب کے ہاتھ میں کنکری دیے ہوا ہے 100 یا 200، اب وہ کہتا ہے کہو سبحان اللہ، تو سب کہتا ہے سبحان اللہ، کہو الحمدللہ، تو سب کہتا ہے الحمدللہ، سب کہتا ہے اللہ اکبر. اور یہ سلسلہ اجتماعی ذکر کا چلتا رہتا ہے مغرب سے لے کر عشاء تک. یہ ان کو کسی نے بتایا. ایک دن آئے، دیکھا کہ ہاں وہ سلسلہ ہے جاری، آ کے چپ چاپ کھڑے ہو گئے. ایک آدمی کی نظر پڑی تو حضرت عبداللہ بن مسعود کتنے بزرگ صحابی، کتنے قدیم الاسلام صحابی، ان کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن، بڑے بیٹے کا نام تھا عبد الرحمن. تو کہا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تو کہا کہ کچھ کنکریاں ہیں جن پر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کر رہے ہیں. کہا کہ ذکر و اذکار مت کرو، گناہ گنو، اپنا زندگی میں کتنا گناہ کیے ہو یہ گن سکتے ہو تو گنو.
اللہ تعالیٰ کے ذکر کا یہ طریقہ نہیں۔ ارے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی نہیں ٹوٹے ہوں گے جن میں کھایا ہے آپ نے، وہ کپڑے بھی نہیں پھٹے ہوں گے جو کپڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، یعنی ابھی بہت قریبی مدت ہوئی ہے دنیا سے رخصت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت موجود ہے ہمارے درمیان، یہ طریقہ ذکر و اذکار کا ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، یہ کہاں سے تم بدعت کر بیٹھے؟ یہ تو ظلم ہے، سراسر ظلم ہے، اسلام پر ظلم ہے، یہ بدعت کرتے ہو، اسلام پر ظلم کرتے ہو۔ جو تیور دیکھا عبداللہ بن مسعود کا تو سکسکا گئے، سب گھبرا گئے، کہا ابو عبد الرحمن ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا۔ کہا قسم اللہ کی کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کا ارادہ تو کرتے ہیں لیکن نیکی پا نہیں سکتے کیونکہ وہ نبی کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نیکی بھی کرنی ہے نبی کے طریقے پر، نماز سے بڑھ کے کیا نیکی ہوگی؟ لیکن اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے نماز پڑھیے گا تو کیا آپ کی نماز صحیح ہوگی؟ روزہ نبی کے طریقے پر رکھنا ہے، آپ نبی کے طریقے سے ہٹ کے اپنا منمانی طریقہ کیجئے گا، روزہ آپ کا ہوگا؟ کیوں اللہ نے آخر نبی کو بھیجا؟ نبی کو اس لیے تو بھیجا کہ ہدایت کی راہ دکھاوے آپ کے لیے۔ اللہ نے کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر رسول کی پیروی کرو گے تب ہدایت پاؤ گے، رسول کی پیروی کرو گے تو اللہ کی محبت تم کو حاصل ہوگی۔ رسول کے طریقے سے ہٹ کے کام کرو گے، اچھا کام بھی ہوگا لیکن طریقہ رسول کا نہیں ہے تو کام بدعت ہوگا تمہارا۔ اور فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی بدعت کی، کوئی نیا کام کیا، ثواب کے لیے کیا، دیکھنے میں لگتا ہے کہ شریعت کا طریقہ ہے اور کرنے والے کی نیت بھی ثواب کی ہے لیکن طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ نصیحت فرمایا اے لوگو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اے لوگو میری سنت پر عمل کرنا، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو، ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، تمسکوا بہا، مضبوطی سے پکڑنا، مضبوطی سے۔ اگر میرے طریقے سے اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے طریقے سے ہٹے تو بدعت میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ اس کے بعد ہی جملہ کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار خبردار دین میں نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے بچانا، دین میں نئی چیزیں ایجاد نہ کرنا، کیونکہ ہر نئی چیز جو دین کے نام پر ایجاد کی جائے، ثواب کے نام پر ایجاد کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو، خلفاء راشدین نے نہ کی ہو، وہ کبھی دین کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ جو نبی کے زمانے میں دین نہ تھا، قسم اللہ کی آج دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین اللہ نے اپنے نبی پر مکمل کر دیا ہے، آپ کے لیے ادھورا نہیں چھوڑا ہے، مولویوں کے لیے ادھورا نہیں چھوڑا ہے کہ جب جب کوئی نیا مولوی آتا جائے اس میں ایک ٹکا لگاتا جائے، ایک پیوند لگاتا جائے، ایک ایک چیز کا اضافہ کرتا جائے۔ ایسا ہوگا تو لامتناہی ہی سلسلہ رہے گا، سلسلہ رکے گا ہی نہیں، دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ اب ایک حدیث ہے صرف جس کو بعض علماء نے کہا کہ حسن درجے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں اہل دنیا کی طرف جھانکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا فعل ہوا کہ وہ جھانکتا ہے، اور ہر اس شخص کو بخشتا ہے جو مشرک نہ ہو اور جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے عداوت اور کینہ کپٹ نہ ہو۔ بہت اچھی بات ہے۔ یہ فضیلت صرف 15ویں شعبان کو ہی نہیں ہے، ہر سوموار کے دن بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو طرف جھانکتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو سب کو بخش دو، مسلمان کو، اہل ایمان کو، لیکن جو مشرک ہے اور جس کو اپنے بھائی سے تکلیف ہے، جھگڑا ہے، عداوت ہے، خواہشات نفس کی بنیاد پر، اس لیے نہیں کہ ہمارا بھائی یہ بدعتی ہے اس لیے ہم اسے نہیں بات کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، سمجھا کے عاجز ہے، اس سے ہماری بولی چالی بند ہے، دنیا کے معاملات کو لے کر کے، عورت کے جھگڑے کو لے کر کے اپنے بھائی سے تمہاری عداوت ہے، ایک دوسرے پہ سے پیٹ پھیر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مشرک کو اور ایسے لوگوں کو جن کے درمیان عداوت اور کینہ ہے، نفس کی پیروی کر رہے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہوئے عداوت پالے ہوئے ہیں، ان کے معاملے کو ہٹاؤ، پیچھے کرو، باقی اور کو بخش دو۔ جو 15ویں شعبان میں ہوتا ہے تو ہر سوموار جمعرات کو ہوتا ہے۔ چلیے، تو اس میں کرنا کیا ہے؟ ہم کو کچھ تو نہیں بتایا گیا، صرف یہ کہا گیا کہ اللہ اہل دنیا والوں پر جھانکتا ہے اور مشرک کو اور جس کے دل میں کینہ کپٹ ہے اس کو چھوڑ کے سب کو بخشتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بخشے تو آپ اللہ کی توحید کو پکی کریے، شرک اکبر سے بچیے، شرک اصغر سے بچیے، شرک اصغر سے بچیے جو شرک تک لے جانے کا، بڑے شرک تک لے جانے کا ذریعہ ہو۔ کسی کو دیکھیے گا کڑا پہنے ہوا ہے تانبا کا،
کسی کو دیکھیے گا تانبا کی انگوٹھی پہنے ہوا ہے، کیا بات ہے، تو ہاتھ میں جھنجھنی ہوتی ہے. کسی کو دیکھیے گا کالا دھاگا پہنے ہوا ہے. بچوں کے گلے میں دیکھیے گا کالا دھاگا عورتیں انہوں نے باندھ رکھا ہے. عورتوں کو دیکھیے گا تعویذ باندھے ہوئی ہے، کہاں کسی سے جنتر منتر باندھے ہوئی ہے. کچھ لوگ ہیں جو عبادت تو کر رہے ہیں لیکن ریاکاری ہے، نام و نمود کے خواہش مند ہے. یہ سب شرک کی چھوٹی چھوٹی قسمیں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بخشش آپ کو ہو تو آپ ہر بڑے شرک سے اور ہر چھوٹے شرک سے اپنے آپ کو بچا لیجئے. اور جس مومن کے تئیں آپ کے دل میں کینہ کپٹ ہے، آپ اس سے مل کر کے السلام علیکم کر کے معاملے کو ختم کیجئے کہ بھائی جو ہوا ہو گیا، معاف کیجئے، السلام علیکم. دل کو صاف کر لیتے ہیں ہم لوگ. اللہ کی مغفرت اور بخشش آپ کو شامل حال ہوگی. تو یہ اللہ کا کام ہے کہ اس رات میں وہ بخشتا ہے. صرف مشرک کو اور مشاہین کو، جس کے دل میں بیر اور کینہ ہے، اس کو ہٹا دیتا ہے. تو آپ بیر کینہ مت رکھیے. یہ تو نہیں کہا گیا اس حدیث کے اندر کہ تم اس رات میں جگو، رت جگہ کرو، ٹوپی پہ لگا کے مسجد میں آؤ، گھر میں چراغاں کرو، اچھا اچھا پکوان پکاؤ، لوگوں کو دعوت دو، تحفے تحائف دو، بانٹو لوگوں کو تحفے تحائف کی. اور کتنا ظلم ہے واللہ. کہتے ہیں کہ یہ رات تقدیر کی رات ہے، روزی بٹتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، سب کچھ نہیں ہے، دھما چوکڑی ہے. یہ کام لیلۃ القدر میں ہوتا ہے. یہ لیلت مبارکہ جس کو کہا گیا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا فیصلہ لوح محفوظ سے نکال کر فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. سال بھر کا چارٹ حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اس سال میں فلاں فلاں مرے گا، اس سال میں فلاں فلاں کو یہ روزی ملے گی، اس سال میں فلاں فلاں کو عہدہ ملے گا، اس سال میں فلاں فلاں کی تنزلی ہوگی، فلاں فلاں کی ترقی ہوگی. یہ جو ہے لیلت مبارکہ، جس کو جھانسا دیتے ہیں لوگ کہ وہ 15ویں شعبان ہے، جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، تو وہ لیلت مبارکہ دوسری جگہ لیلت القدر کے نام سے آئی ہے. اور لیلت القدر کس مہینے میں ہے؟ ماہ رمضان میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ تو رمضان کا ہے، رات لیلت القدر ہے. وہ تو لیلت القدر میں ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، وہ شعبان میں کدھر ہوئی؟ تو تقدیر کی رات ہے. اس نام کے اوپر قبر پجے سب دیکھیے گا اور دوسرے بدعتیوں کو دیکھیے گا تو بھاگ رہا ہے، رات بھر بدعت کا طریقہ اختیار کیے ہوا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر و دعا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، انفرادی کوئی اجتماعی، کوئی گھر میں، کوئی کہیں دھیاپتا کو جگہ بگاڑے، قرآن پڑھنا ہے، آج تقدیر کی رات ہے، قرآن پڑھنا آج. اب باپ دادا کی قبرستان پر جائے گا، سب بیکار، سب بیکار، سب بیکار، سب بیکار، کیونکہ سب بدعت، سب بدعت، سب بدعت. آج جاؤ باپ کی قبر پر، جاؤ جاؤ، آج شام میں جاؤ، کل جاؤ، پرسوں جاؤ، ہمیشہ جاؤ، کثرت سے کرو، موت کی کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، موت قبرستان کو دیکھو، زیارت کرو. کہاں منع کرتے ہیں ہم؟ ہر رات جگو، اللہ تم کو توفیق دے، ہم کو توفیق دے. ہر رات عبادت کرو، کچھ حصہ رات کا جگو، بستر سے اٹھو، ذکر و دعا میں مشغول ہو، اللہ کے سامنے رو، گر گراؤ. ہر رات جب آخری تہائی رات رہ جاتی ہے، آخری حصہ، 3 حصے میں آخری حصہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نچلے آسمان پر اتر کر کے آواز لگاتا ہے، روزی دیتا ہے، صحت بانٹتا ہے، تکلیفوں کو دور کرتا ہے. کہاں رہتے ہو؟ لیکن وہ بدعتیوں نے ایک بدعت پیدا کر دی، کہا بس 15ویں شعبان. تو اگر 15ویں شعبان کے اندر ایک رات جگنے سے اگر ساری زندگی کے کیے کرائے پر قلم معافی کا پھر جائے اور سارے گناہ معاف ہو جائے تو آدمی کیوں کچھ کرے؟ یہی ہے بدعت کا طریقہ. وقتی چیز ہے، جوش لگا کے آنا، ایک رات جگ جاؤ بھائی، ایک روزہ رکھ لو، ہو گیا قصہ ختم، پوری زندگی کا واڑا نیاڑا ہو گیا. لیکن سنت پر عمل کرنا تو محنت چاہتا ہے، مشقت چاہتا ہے، ہمیشہ بھی چاہتا ہے. بہرحال اس رات کی اگر اپنے آپ میں کوئی فضیلت ہو بھی تو ہمارے لیے کرنے کے الگ سے کچھ طریقے نہیں بتائے گئے. ہم جو ہر رات کرتے ہیں وہی اس رات بھی کریں گے. اگر کچھ نہیں کسی رات کرتے ہیں، عشاء پڑھ کے فجر پڑھ کے جا کے سو جاتے ہیں اور پھر فجر کی نماز میں آتے ہیں، وہی کام کریں گے، اس کے علاوہ کوئی کام نہ کریں گے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا دماغ بھی مچلے، آپ کا دل بھی مچلے، کسی بدعتی کو دیکھ کے کہ جا رہا ہے اپنے باپ کو بخشوانے کے لیے تو وہ ہم ہی بے وقوف ہے کہ ہمارا باپ نہ بخشا جائے، ہم ہوں جائیں قبر میں. نہ، ایسا کبھی غلطی نہ کرنا، دیکھا دیکھی نہ کرنا. جو ثابت ہے تمہارے نبی سے وہی کرنا. ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے بس. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو سنت کی راہ پہ رکھے، بدعات کی راہوں سے، شیطانی راہوں سے، ابلیسی راستوں سے، ملا مولوی کی صوفیوں کی راہ سے، قبر پجوں کے طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. انہ تعالی رؤوف رحیم. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.